جی جی عبارت پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حكم الواجب بالأمر. هو نوعان: أداء وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحق، وقضاء وهو إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حق. واختلف المشايخ في أن القضاء يجب بنص مقصود أو بالسبب الذي يوجب الأداء. قال عامة بأنه يجب بذلك السبب وهو القضاء، أن بقاء أصل الواجب للقدرة على مثل مثله قربة، وسقوط فرض الوقت لا إلى مثل وزمان للعجز أمر معقول في المنصوص عليه وهو قضاء الصوم والصلاة، ويتعدى إلى المنظورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف. وفيما إذا نزل أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف، إنما وجب القضاء بصوم مقصود، لأنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال الأصلي، لا لأن القضاء وجب بسببه. ثم الأداء المحض ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع مثل أداء الصلاة بجماعة. وأما فعل الفرد فأداء فيه قصور، ألا يرى أن الجهر ساقط عن المنفرد. وفعل الله بعد فراغ الإمام أداء يشبه القضاء باعتبار أنه التزم الأداء مع الإمام حين تقرر معه وقد فاته ذلك حقيقة، ولهذا لا يتغير فرضه بنية الإقامة في هذه الحالة كما لو صار قضاء محضا بالفوات وجد المغير بخلاف المسبوق لأنه مؤدٍ إلى إيمان الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. فصل في حكم الواجب بالأمر. یہ فصل ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو امر کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اس کے حکم کے بارے میں. وہو نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں. ادا، پہلی قسم ادا ہے، وہو تسلیم عین الواجب، اور وہ حوالہ کرنا ہے عین واجب کو، ذات واجب کو، بسببہ، اس کے سبب کے ساتھ اس کے مستحق کی طرف. وقضاء، اور دوسری قسم قضاء و اسقاط الواجب، اور وہ گرانا ہے واجب کو بمثل من عندی، مثل کے ساتھ اس کے پاس سے جو اس کا حق ہو. واختلف المشائخ، مشائخ نے اختلاف کیا فی ان القضاء یجب بنص مقصود، کہ کیا قضاء واجب ہوئی ہے بنص مقصود، نص جدید کے ساتھ، الگ نص کے ساتھ، ام بالسبب الذی، یا اس سبب کے ساتھ یوجب الاداء، جو سبب ادا کو واجب کرتا ہے. قال عامۃ، عام مشائخ نے فرمایا بأنہ یجب بذلک السبب، کہ اسی سبب سے جو ہے وہ قضاء واجب ہوتی ہے، اور وہ خطاب ہے لأن بقاء اصل الواجب، اس لیے کہ اصل واجب کا باقی رہنا، للقدرت، قدرت کی وجہ سے، علی مثل پر، من عندی، اس کے پاس سے، قربتا، بطور عبادت، وسقوط فضل الوقت، اور وقت کی فضیلت کا ساقط ہونا، لا الی مثل و زمان، کسی مثل کی طرف یا زمان کی طرف نہ ہو، للعجز، عاجز ہونے کی وجہ سے. امر معقول، ایک معقول امر ہے، فی المنصوص علیہ، منصوص علیہ میں جس پر نص وارد ہو چکے ہوں. وہ قضاء الصوم والصلاۃ، اور وہ روزے اور نماز کی قضا ہے. فیتعدی، بس یہ حکم متعدی ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا، الی المنظورات المتعین، نظر معین کی طرف، نماز، روزے اور اعتکاف میں سے.
وفیما اور اس صورت میں اذا نظر جب کوئی شخص نظر مان لے ان یعتکف کہ وہ اعتکاف کرے گا شہر رمضان رمضان کی مہینے کا فصام ولم یعتکف پھر وہ روزہ رکھ لے اور اعتکاف نہ کرے انما وجب القضاء بالصوم المقصود جو سوائے اس کے لیے قضا واجب ہوتی ہے صوم مقصود کے ساتھ یعنی نفلی روزے کے ساتھ لأنہ اس لیے کہ جب لمن فصل الاعتکاف عن صوم الوقت جب اعتکاف الگ ہو گیا وقتی روزے سے تو عاد شرط الی الکمال تو شرط لوٹ آئی کمال کی طرف کمال اصلی کی طرف نہ اس وجہ سے کہ لأن القضاء وجب بسبب من آخر کہ قضا جو ہے نا دوسرے سبب کی وجہ سے واجب ہوئی ہے ثم الاداء المحض پھر اداء محض جو ہے وہ ہے ما یؤدیہ الانسان جس کو ادا کرے انسان بوصف ہی اس کے وصف ایسے وصف کے ساتھ علی ما شرع جس وصف پر وہ مشروع ہوئی ہے مثل اداء الصلاۃ بجماعت جیسے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ واما فعل الفرد اور بر منفرد کا جو فعل ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے ادا فی قصور ادا لیکن اس میں گناہ کمی ہوتی ہے ادا اور کیا دیکھا نہیں جاتا ان الجہر ساقط عن المنفرد کہ منفرد تنہا نماز پڑھنے والے سے جہر ساقط ہے وفعل اللاحق بعد فراغ الامام اور لاحق کا فعل امام کی فارغ ہونے کے بعد ادا ہے لیکن قضا کے مشابہ ہے باعتبار انہ التزم الاداء مع الامام حين تحرى معه اس اعتبار پر کہ اس نے ادا کا التزام کیا تھا امام کے ساتھ جب اس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی وقد فاته ذلك حقیقتاً التزام اس سے حقیقتاً فوت ہو چکا ہے ولہذا اسی وجہ سے لا يتغیر فرضه بنیت الاقامہ فی هذه الحال کہ اس کا فرض بدلے گا نہیں اقامت کی نیت کے ساتھ اس حالت میں کما لو صار قضاء محضا بالفوات جیسے کہ وہ واجب یعنی وہ نماز بن جائے قضاء محض فوت ہونے کے ساتھ ثم وجد المغیر پھر تبدیلی کرنے والا پایا جائے بخلاف المسبوق بخلاف مسبوق کے لأنه مؤدن الى اتمام الصلاۃ اس لیے کہ وہ ادا کرنے والا ہے اپنی نماز کو مکمل کرنے کی طرف اچھا جی مصنف رحمہ اللہ مأمور بھی کی اقسام سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے اس چیز کا حکم ثابت کرنے لگے ہیں جو امر کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے جو امر کے ذریعے سے واجب ہوتی ہے ثابت ہوتے ہیں اس کا حکم ثابت کرنے لگے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز امر کے ذریعے سے واجب ہوتی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں دو ادا اور قضا ادا کی تعریف بتا رہے ہیں آپ کو ادا کی تعریف کیا ہے تو فرماتے ہوا تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ ادا کہتے ہیں کہ عین واجب کو ذات واجب کو حوالے کرنا اس کے سبب کے ساتھ اس کے مستحق کی طرف بسببہ میں جو سبب پر جو با داخل ہے یہ باب سببیہ ہے یہ با کیا ہے سببیہ یعنی اس کے سبب موجب کے ساتھ هو تسلیم عین الواجب
ہوا تسلیم و تعریف میں تسلیم کا لفظ جو ہے یہ جنس ہے، ادا کو بھی شامل ہے اور قضا کو بھی شامل ہے۔ ادا کو بھی حوالے کیے جاتے ہیں اور قضا کو بھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عین الواجب یہ فصل اول ہے، اس سے قضا خارج ہو گئی، اس لیے کہ قضا میں عین واجب نہیں ہوتا بلکہ مثل واجب کو حوالے کیا جاتا ہے۔ بسبب ہی یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے سے وہ عبادت خارج ہو گئی جو عبادت غیر سببی ہو، اس کے سبب کے ساتھ کی وجہ سے نہ ہو، غیر سبب کی وجہ سے ہو۔ مثلا ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، سمجھ آ گئی، کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اس نے نظر کی 4 رکعتیں پڑھ لی، تو ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ظہر کی نماز ہے اس کا سبب اور ہے، اس کا سبب وقت ہے، اور جو نظر کی نماز ہے اس کا سبب اور ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حالانکہ دونوں نمازیں مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا سبب کچھ اور، اس کا سبب کچھ اور، تو چونکہ اسی سبب کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز سے پہلے نظر کی نماز پڑھنے والا ظہر کی نماز ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ الا مستحق ہی، یہ فصل ثالث کہ مستحق کے حوالے کر دے۔ مستحق سے مراد کون ہے؟ اللہ کے ہے، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھ، تو اس سے وہ نماز یا وہ عبادت خارج ہو گئی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پڑھی جائے، ریا کے طور پر، کہ دیکھ لیا جی استاذ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، لامبی نماز پڑھنے شروع کر، والد صاحب دیکھ رہے ہیں، لامبا رکوع، لامبا سجدہ، بڑے خشوع خضوع نال، سمجھ آ گئی؟ تو اس سے یہ جو ریا والی عبادت ہوتی ہے وہ خارج ہوگا، سمجھ آ گئی؟ وقضاء، دوسری قسم کیا ہے؟ قضا ہے۔ قضا کا جو لفظ ہے یہ ادا اور قضا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، یعنی فَإِذَا أَدَّيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنی مناسک کو ادا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جمعہ کے بارے میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ادا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قضا کے معنی۔ یہاں پر قضا کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے وَهُوَ إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ بِمِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ هُوَ حَقُّهُ، کہ قضا کہتے ہیں واجب کو ساقط کرنا مثل کے ساتھ، ہو اس کے پاس سے جو اس کا حق ہو۔ اسقاط الواجب یہ تعریف میں جنس ہے، ادا قضا دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح قضا کو ساقط کیا جاتا ہے، اسقاط پایا جاتا ہے قضا میں، اسی طرح ادا میں بھی۔ مثلا یہ فصل اول ہے، اس سے ادا کو خارج کر دیا، اس لیے کہ ادا میں عین واجب کو حوالے کیا جاتا ہے، نہ کہ مثل واجب۔ من عندہ یہ فصل ثانی ہے،
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس سے اس واجب کو، اس عبادت کو خارج کر دیا جو مکلف کے پاس سے نہ ہو۔ مثلا کسی کی کل کے ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے، آج ظہر کی نماز کا وقت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر کوئی آج کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے کل کے جو ظہر کی قضا ہے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا نہیں سمجھی جائے گی، حالانکہ دونوں ایک جیسی نماز ہے۔ لیکن جو آج کی ظہر کی نماز ہے وہ من عندہ نہیں ہے، کل کی قضا اگر وہ پڑھے گا الگ سے تو وہ من عندہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قضا جس چیز کے ذریعے سے وہ قضا کر رہے ہیں تو وہ اس کی طرف سے ہو، یعنی اس پر پہلے سے وہ واجب نہ ہو۔ آج کی ظہر کی نماز اس پر پہلے سے واجب ہے اللہ کی طرف سے، سمجھ آ گئی؟ تو آج کے ظہر کی نماز پڑھنے والا قضا شمار نہیں ہوگا، اس لیے من عندہ ہی نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ شریعت نے اس کو حق دیا کہ جتنا بھی وقت ہے اس میں اگر آپ آرام کرنا چاہیں یا آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ نوافل نہیں پڑھنا چاہتا، آرام نہیں کرنا چاہتا، وہ قضا کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس وقت میں جس وقت میں قضا کر رہے اور بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہوتا ہے نوافل پڑھے، آرام کرے، لیکن وہ قضا کر رہے تو یہ من عندہ ہی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ من عندہ ہی، اب یہ من عندہ ہی، لیکن آج کے ظہر کی نماز پڑھنے والا یہ تو من عندہ ہی نہیں، وہ تو پہلے سے اس پر واجب، سمجھ آ گئی؟ تو قضا جس چیز کے ذریعے سے کر رہے ہو پہلے سے اس پر واجب نہ ہو، اگر پہلے سے اس پر واجب ہو تو اس کے ذریعے سے پھر قضا شمار نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ حق ہو، یہ من عندہ ہی کی تاکید کے لیے، یعنی اسی کا حق، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اچھا جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں واختلف المشائخ فإن القضاء يجب بنص مقصود ام بسبب الذي جرى۔ اس حوالے سے اختلاف ہے کہ قضا جو ہوتی ہے، قضا اس کا سبب وہی ہے جو ادا کا ہے یا ادا کا سبب اور ہے، اس کا سبب اور ہے؟ اس حوالے سے کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی کون کہہ رہا آواز نہیں آ رہی؟ جی تو ادھر آ جاؤ، ادھر آگے ہو جاؤ، آواز جس کو نہیں آتی وہ خود بخود آگے ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ عام محققین، اکثر احناف، بعض شوافع، امام احمد بن حنبل اور اس طرح عام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو ادا کا سبب ہے وہی قضا کا سبب ہے، قضا کے لیے کوئی سبب جدید، کوئی نص جدید نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے واقیم الصلاۃ ادا کا سبب ہے، اسی طرح یہ قضا کا بھی سبب ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کتب علیکم الصیام جس طرح ادا کا سبب ہے، اسی طرح قضا کا بھی سبب ہے۔
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں، بعض حضرات میں سے مراد ہمارے حضرات میں سے جو مشائخ عراق ہیں وہ اکثر شوافع اور اکثر معتزلہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ادا کا سبب اور ہے، قضا کا سبب اور ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور فرماتے ادا کا سبب تو ہے واقیم الصلاۃ، نماز کے لیے، کتب علیکم الصیام، روزے کے لیے، اور ان کی قضا کا سبب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جائے، نماز کو بھول جائے، تو جب اٹھے تو اس وقت نماز کو، جب اسے یاد آ جائے تو اس وقت نماز پڑھ لے، یہ قضا کا سبب ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو روزے کی ادا کا سبب کتب علیکم الصیام، اور قضا کا سبب یہ آیت فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لہٰذا جس حضرات فرماتے ہیں کہ قضا کا سبب اور ہوتا ہے، ادا کا سبب اور، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں کہ ادا اور قضا کا سبب ایک، سمجھ آ گیا؟ اور فرماتے ہیں دیکھیے گا، اگر ادا کا سبب اور ہوتا، قضا کے لیے سبب جدید ہوتا، تو پھر اس کو قضا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو تو ادا کہنا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قضا کیوں؟ تو جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کہا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، یا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ قضا کے لیے سبب جدید نہیں ہے، بلکہ یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، کہ کہیں غافل نہ ہو جائے کہ آپ کے ذمے یہ واجب رہتا ہے، اس سے بھولنا نہیں ہے، یہ یاد دہانی کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو فرماتے لِأَنَّ بَقَاءَ أَصْلِ الْوَاجِبِ لِلْقُدْرَةِ عَلَىٰ مِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ قُرْبَةً، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ قضا کا سبب وہی ہے جو ادا کا ہے۔ آخری دلیل پیش کر رہے ہیں، اور فرماتے دیکھیے کہ جب کسی کے ذمے کوئی واجب قضا ہو جائے نا، تو پھر نہیں ساقط ہوتا مگر تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں۔ پہلی صورت یا تو من علیہ الحق، جس پر حق ہے یعنی مکلف وہ اسے ادا کرے۔ دوسری صورت یا من لہ الحق، اس کو معاف کر دیں، اللہ معاف کر۔ تیسری صورت یا من علیہ الحق جو ہے نا، اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے یعنی مکلف۔ اب یہاں پر کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی ان تین صورتوں میں سے، نہ تو من علیہ الحق نے اسے ادا کیا، نہ ہی من لہ الحق نے اسے معاف کیا، اور نہ ہی من علیہ الحق اس کے ادائیگی سے عاجز آئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ؟ تو لہٰذا وہ ذمے میں ہے، وہ کیا ہے؟ ذمے میں ہے۔ عاجز کیوں نہیں آئے؟ عاجز اس لیے نہیں ہے کہ اس کی مثل لانے پر یہ قادر ہے، اس کی مثل تو لا سکتا ہے، نماز کی مثل پر قادر ہے، روزے کی مثل پر وہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وقت کی جو فضیلت تھی وہ نکل چکی، اب وہ واپس نہیں آ سکتی، وقت لوٹ کر نہیں آتا، جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ لیت الشباب یعود،
جیسے ہم بڈھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب جوانی واپس نہیں آتی، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ بڈھا ہو گیا میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وقت کے فضیلت وہ تو نکل چکا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں، کون سی دونوں باتیں؟ کہ مثل پر قادر ہونا اور وقت کی فضیلت کا نکل جانا، اس کا حاصل نہ ہونا، یہ دونوں باتیں معقول ہیں، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ بات ذرا دیکھ لیں، عبارت ذرا دیکھ لیں، لأن بقاء اصل الواجب للقدرت على مثل من عنده قربة وسقوط فضل الوقت لا الى مثل وزمان، یعنی وقت کی فضیلت اب ساقط ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی زمان ہے، وہ سب للعز عادل ہونے کی وجہ سے۔ یہ دونوں باتیں کیا؟ امر معقول فی المنصوص علیہ، جس پر نص وارد ہو چکی ہے اس کے بارے میں دونوں باتیں کیا ہیں؟ معقول ہے، عقل اس کو مانتی ہے کہ مثل پر قادر ہو اور وقت حاصل نہ ہو سکے، اور وہ قضاء الصوم والصلاۃ، لہٰذا وہ روزے اور نماز کی قضا ہے۔ فیتعدی الی المندورات المتعینۃ من الصلاۃ والصیام والاذکار، لہٰذا یہی حکم ان کا بھی ہوگا، ان احکام کا بھی ہوگا جن کے بارے میں قضاء کے لیے نص جدید نہیں ہے، جیسے نظر معین جو ادا کے لیے ہے، وہی ولیوفوا نذورہم، وہی کیا ہے؟ قضاء کے لیے سبب۔ لہٰذا ان احکام کا بھی نظر معین کا نظر مطلق کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کسی نے کہا فلاں کا مجھے تو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ تو کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نظر معین کا ذکر کیا۔ اگر ایک خاص دن کو متعین کر دیا، فلاں دن روزہ رکھوں گا، کسی نے روزہ نہیں رکھا، وہ دن گزر گیا، اب کیا کرے گا؟ اب اس کی قضا ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جیسے فرض روزے کی قضا ہے، فرض نماز کی قضا ہے، اس طرح نظر معین کی بھی قضا ہوگی، کیونکہ اب ادا نکل چکی، اب قضا رہے گی، تو ادا کا جو سبب ہے یہ قضا کا ہے، تو اس طرح ادا کرنی تھی روزہ رکھنا تھا، اس لیے اس کی قضا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ مثل پر قادر ہے، مثل لائے گا اور فضیلت نکل چکی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے نظر معین کا ذکر کیا، نظر مطلق کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو کسی بھی وقت، اس کے لیے تو وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَفِيمَا إِذَا نَذَرَ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ، یہاں سے ایک سوال، ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض کر رہے ہیں پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب والا، آپ نے فرمایا کہ جو سبب ادا کا ہے وہی سبب قضا کا ہے، سمجھا کہ قضا کے لیے کوئی سبب جدید نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ادا کے لیے سبب اور ہے، قضا کے لیے سبب اور ہے۔ کسی نے نظر ماری کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں میں کیا کروں گا؟ پورا رمضان مہینہ اعتکاف کروں گا۔ اب رمضان آیا، روزے تو اس نے رکھ لیے لیکن اعتکاف نہیں کیا، رمضان گزر گیا۔ تو اب آپ کہتے ہیں اب یہ اعتکاف کرے گا ایک مہینہ نفلی روزوں کے ساتھ، اب یہ بھی نہیں کہتے کہ اگلے رمضان میں
اس کی قضا کر لے، جیسا کہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ بس یہ ساقط ہو گیا، اب رمضان تو گزر گیا، اب یہ رمضان واپس تو آ نہیں سکتا، یہ بھی نہیں کہتے. نہ اگلے رمضان میں قضا کے قائل ہیں اور نہ سقوط کے قائل ہیں. آپ کہتے ہیں نفلی روزوں کے ساتھ اس کی قضا کرے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اعتکاف کی نظر اس نے مانی تھی رمضان کے روزوں میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نفلی روزوں کے ساتھ اعتکاف کرے گا کہ ادا کا سبب تو اور تھا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور قضا کا سبب تفویت ہے، تفویت اس کو فوت کرنا. اور تفویت جو ہے نا وہ وقت کے قید سے مطلق ہوتی ہے، وقت سے مقید نہیں ہوتی. اور جب وقت کی قید سے مطلق ہو تو مطلق جو ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد کامل ہوتا ہے. لہذا فرد کامل روزے کا کیا ہے؟ نفلی روزہ ہے. صوم اصلی پر کل یا پرسوں ہم نے پڑھا ہے نا، کیا ہے؟ نفلی روزہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ نفلی روزوں کا اعتکاف کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قضا کا سبب تفویت ہے اور سبب جدید ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اچھا، جو بارش آج ہوئی ہے تو مزار جو بنا ہے اس کا فائدہ ہوا؟ پھر ہوا ہے میرے خیال میں نا، بارش تیز ہوئی ہے، فل تیز. ہاں تو مزار کا فائدہ ہو گیا پھر. ہاں اچھا، ماشاء اللہ. بس کو مشقت تو ہے لیکن فائدہ اس کا ہو گیا. جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ادا کے لیے اس سے معلوم ہو رہا ہو کہ ادا کے لیے اور سب قضا کے لیے اور ہے. نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب اس نے نظر مان لی ایک ماہ اعتکاف کرنے کی تو خود بخود اس پر نفلی روزے واجب ہو گئے، کیونکہ صوم اصلی نفلی روزہ ہے. لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو رمضان کے احترام کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب نفلی روزے اس میں تو نہیں رکھے جا سکتے تھے، تو ہم نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے حد اعتکاف کر لے. لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اس نے اعتکاف نہیں کیا، تو وہ جو اصل شرط تھی وہ لوٹ آئی صوم اصلی کی طرف. پہلے بھی صوم اصلی کے ساتھ ہی اعتکاف ہوا تھا واجب، اب پھر وہ شرط لوٹ آئی. تو اب یہ شرط جو ہے نا، یہ شرط سے اب یہ شرط ختم نہیں ہو سکتی. اب اپنے جو کمال اصلی صوم اصلی ہے نا اس کی طرف اب نفلی روزوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ اگلے رمضان آ جائے تو اس میں قضا کر لے، اس میں قضا کے بھی آپ قائل نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگلے رمضان تک زندگی موہوم ہے، کیا پتہ زندگی نہ ملے. پھر سوال کوئی کرتا اگر زندگی مل جائے، کسی نے قضا نہ کی ہو اعتکاف کے، رمضان آ جائے تو اب بھی آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اس میں قضا کر لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگلا رمضان جو ہے نا یہ پچھلے کا نائب نہیں ہے، وہ مستقل رمضان ہے، یہ مستقل ہے. لہٰذا اب صوم اصلی کے ساتھ اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا. تو وہی سبب ہے جو ادا کا تھا وہی قضا کا ہے، کوئی صحیح نیا سبب نہیں ہے. اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ عبارت آپ کو سمجھ آ جائے. انما وجب القضاء، یہ اعتراض ہے نا کہ بصوم المقصود ہے، تو فرماتے ہیں انه لما انفصل الاعتکاف عن صوم الوقت، کہ جب اعتکاف جدا ہو گیا نا وقت کے روزے سے، عاد شرطه الى الکمال الاصلی، تو اب شرط لوٹ آئی اس کی کمال اصلی کی طرف، یعنی اصلی روزوں کی طرف. وہ کون سے روزے ہیں؟ نفلی روزے.
لا لأن القضاء اوجب السبب، نہ اس وجہ سے کہ قضا دوسرے سبب کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نہیں یہاں تک؟ ثم الاداء المحض، تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے ادا اور قضا کی تعریف بتائی نا، اب یہاں سے ادا اور قضا کی اقسام ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو ادا کی دو قسمیں ہیں، ادا محض اور ادا شبیہ بالقضاء۔ پھر ادا محض کی دو قسمیں ہیں، ادا کامل اور ادا قاصر۔ ادا محض کسے کہتے ہیں؟ جس میں بالکل قضا کا کوئی شائبہ ہی نہ ہو، نہ وقت کے اعتبار سے اور نہ التزام کے اعتبار سے، کوئی شائبہ نہ ہو قضا کا۔ اور ادائے محض کامل اس کو کہتے ہیں کہ واجب جس وصف کے ساتھ مشروع ہوا ہے اسی وصف کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے جماعت کرائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ادائے کامل ہے۔ ادائے قاصر کہ واجب جس وصف کے ساتھ مشروع ہوا اس وصف کے ساتھ اس کو ادا نہ کرنا، جیسے نماز کو تنہا پڑھنا، انفرادی طور پر پڑھنا، یہ ادائے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں چونکہ قصور نقصان ہے کہ منفرد جو ہوتا ہے انفرادی نماز پڑھنے والا، فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں جہراً قرات کرنا اس سے ساقط ہے، اسی قصور کی وجہ سے یہ قاصر ہے۔ اور ادا شبیہ بالقضاء وہ ہے کہ جو وقت کے اعتبار سے تو ادا ہو لیکن التزام کے اعتبار سے وہ ادا نہ ہو، قضا ہو، اس وجہ سے اس کو ادا کہتے ہیں، لیکن وہ ادا جو قضا کے مشابہ ہو۔ اچھا، یہ سمجھنے سے پہلے آپ کچھ اصطلاح ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شخص ہوتا ہے مدرک، مدرک اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز کی شروع سے، نماز میں امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہو، وہ مدرک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مسبوق، مسبوق ہوا جس کی ایک آدھ رکعت نکل چکی ہے، اس کے بعد امام کے ساتھ وہ شامل ہو جائے۔ تیسرا ہوتا ہے لاحق، لاحق وہ کیا جو شروع سے تو امام کے ساتھ ہو لیکن درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، وضو کرنے کے لیے جائے، اب پہنچے تو نماز امام سے کیا نام ہے امام نماز سے فارغ ہو چکا ہو، یہ لاحق ہے۔ اب ادا شبیہ بالقضاء کی مثالیں دے رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص لاحق تھا، خود بھی مسافر تھا، امام بھی مسافر تھا، اس کے پیچھے وہ رباعی نماز یعنی پڑھ رہا تھا، کوئی ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ بھی مسافر ہے تو یہ بھی مسافر ہے، تو 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، قصر پڑھنی ہے۔ اب اس نے 1 رکعت پڑھ لی، لاحق نے شروع سے امام کے ساتھ تھا، اس کے بعد اس کو سوسو آ گیا یا اس کا مطلب ہے ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو وہ آیا وضو کرنے، اس کے لیے حکم ہے وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے پھر اس نماز پر بنا کر لے۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ جب وہ پہنچا تو امام دوسری رکعت سے فارغ ہو چکا تھا، اب یہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، تو یہ جو دوسری رکعت پڑھ رہا ہے یہ ہے ادا شبیہ بالقضاء۔ ادا ہے اس لیے کہ وقت کے اندر پڑھ رہا ہے، لیکن قضا کے مشابہ ایک من وجہ قضا ہے اس وجہ سے کہ جو التزام اس نے کیا تھا
وہ التزام اسے پورا نہ ہو سکا. اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی تھی, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اب جب وہ مکمل کر رہے تب امام کے ساتھ نہیں ہے, وہ امام سے الگ ہے. تو جو التزام اس نے کیا تھا وہ اس کا ختم ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ قضا کے مشابہ. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام ادا شبیہ بالقضا رکھا گیا, تو الٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ قضا شبیہ بالادا کیوں نہیں رکھا اس کا نام؟ اس کا جواب ہے کہ دیکھیے گا, نماز تو وقت کے اندر پڑھی جا رہی ہے نا, اصل تو وقت ہے, تو اس لیے ادا ہے. ہاں جو التزام پورا نہ کر سکا وہ تو ایک وصف ہے, اس کی وجہ سے قضا کے مشابہ ہو گئی. تو اصل میں نام رکھنے میں ذات کا اعتبار ہوتا ہے, وصف کا نہیں. تو اس لیے ادا نام رکھا گیا شبیہ بالقضا, نہ کہ قضا شبیہ بالادا. تو فرماتے چونکہ وہ جو لاحق ایک رکعت پڑھ رہا ہے وہ قضا کے مشابہ ہے, لہٰذا اگر وہ نیت کرتا ہے اس میں اقامت کی, آیا تھا 5-10 دن کے لیے, اب اس نے اس کو یاد آیا کہ ہاں جو فلاں کام بھی کرنا ہے, سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور دوسری شادی بھی کرنی ہے ادھر, یا تیسری کرنی ہے, چوتھی کرنی ہے, پہلی شادی کرنی ہے, اس کے لیے دن لگیں گے. لہٰذا اس نے اقامت کی نیت کر لی اس کے اندر اندر ہی, اب دوسری رکعت کے اندر اندر ہی, تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. لہٰذا وہ ایک رکعت ہی پڑھے گا, یہ نہیں کہ اب 3 پڑھ لے, وہ ایک پڑھ چکا ہے 3 پڑھ لے. کیوں؟ یہ قضا کے مشابہ. جس طرح اگر کسی کی سفر میں نماز قضا, کسی کی سفری نماز قضا ہو جائے سفر میں, اور وہ بعد میں اس کی قضا کرے, تو سفر میں کرے یا گھر آ کے کرے, دونوں صورتوں میں وہ 2 رکعتیں قصر کے قضا کرے گا, 2 رکعتیں قضا کرے گا. اب گھر آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ 4 رکعتیں, نہیں, اس کے ذمہ وہ قضا ہو گئی. اور جب آخری وقت کا اعتبار ہے, آخری وقت جب وہ نکل رہا تھا تو وہ قصر اس پر واجب تھا, تو اس کے ذمہ لگ گئی, اب وہ قصر کی قضا کرے. تو چونکہ یہ بھی قضا کے مشابہ ہے, تو جس طرح قضا 2 رکعتیں ہوتی ہیں سفری نماز کی, تو چونکہ یہ بھی اس کے مشابہ ہے, لہٰذا اس میں بھی اگر وہ نیت تبدیل کرتا ہے تو نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, جیسے قضا نماز بھی نہیں ہوتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہی بات کر لے کمال او سارا قضاء بحثا بالفوات ثم وجد المغیر, جس کی نماز قضا ہو گئی, سفر پہ مغیر پایا گیا, یعنی گھر آ گیا, وہ سفر ختم ہو گیا, تو بھی وہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا, 4 نہیں. بخلاف المسبوق, ہاں اگر کوئی شخص مسبوق تھا, مسافر تھا, سمجھ آ گئی, امام بھی مسافر, 1 رکعت نکل گئی اس کو, 1 رکعت مل گئی, اب اس نے 1 رکعت پڑھ لی, امام نے سلام پھیر دیا, ابھی کھڑا ہو گیا. اب مسافر تھا تو کتنی رکعتیں اس پر تھی؟ 2. اب 1 پڑھنی تھی نا مزید اس نے, لیکن اس دوران اس نے جب 1 رکعت پڑھ رہا تھا اس نے نیت کر لی اقامت کی, تو اس کی نیت معتبر ہے. اب 1 نہیں, اب 3 پڑھے گا, نماز مکمل ہوگی نا, اقامت کی نیت کر لی, اس کی نیت معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسبوق جو ہے نا وہ نماز اب جب پڑھ رہا ہے الگ سے, تو مکمل طور پر الگ تلگ ہے, وہ اب کامل نماز پڑھ رہا ہے, وہ امام سے بالکل الگ ہو چکا ہے. اپنی نماز ہے, جیسے کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو, 2 رکعتیں سفر میں, 1 رکعت اس نے پڑھ لی اور اس نے اقامت کی نیت کر لی, تو اس کی نیت معتبر ہے, اب پوری پڑھے گا. اسی طرح اس کی نیت میں معتبر ہے, اب امام سے بالکل الگ ہو چکا ہے, اب اپنی نماز پڑھنا مکمل. لیکن لاحق کی بات اور تھی, سمجھ آگے کہ نہیں؟ مسبوق نے تو التزام نہیں کیا تھا,
امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس نے کیا تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اس کی نماز ادا شبیہ بالقضاء، اس کی نہیں، تو اس کی نیت معتبر نہیں ہے، اس کی نیت معتبر ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ۔